السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، میں ہوں آپ کی رائٹر میرا خان۔ تو لیں جی، میں حاضر ہو گئی ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے پلیز کمنٹ میں بتایا کریں۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول خاموش شہزادہ شور محبت کا، مصنفہ میرا خان، قسط نمبر 12۔ زویا کی چیخ ہسپتال کے ویران کمرے میں گونج گئی۔ زویا چیخ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ زویا کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ کچھ لمحہ تو اسے دھندلی آنکھوں سے کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے صاف شفاف ماتھے پر پسینے کی بوندیں ٹمٹمانے لگیں۔ کچھ پل کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہیں لگی کہ وہ کہاں پر ہے۔ زویا نے اپنی سنہری آنکھیں اپنی مٹھیوں کی مدد سے مسلیں اور گھبرا کر آس پاس نظر دوڑائی، لیکن اب وہ گاڑی میں نہیں تھی۔ گاڑی کی بجائے ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ زبیدہ بیگم اور علیشیا بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ زویا کے چیخ کر اٹھنے پر دونوں اس کی طرف بڑھیں۔ علیشیا بھاگ کر زویا کی طرف لپکی اور زویا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے روتے ہوئے بولی، شکر ہے زویا تمہیں ہوش آ گئی۔ جبکہ زبیدہ بیگم بھی زویا کی دوسری طرف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ زویا، میرے بچے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہیں ہوش آ گئی۔ زبیدہ بیگم اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتی ہوئی اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوئی بولی، مگر زویا نے ایک جھٹکے سے علیشیا کے ہاتھ الگ کیے اور خوفزدہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ گاڑی کہاں گئی؟ وہ فائرنگ، خون، زیان، اپیا زیان کہاں ہے؟ زویا گھبرائی ہوئی سی علیشیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ زویا کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ زویا کی حالت دیکھ کر علیشیا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کے رونے میں مزید روانگی آ گئی۔ زبیدہ بیگم نے آہستگی سے زویا کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور بہت محبت سے بولی، بیٹا تم ہسپتال میں ہو، تم بالکل ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوا تمہیں، زیان بھی ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جیسے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے، وہاں سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، تو وہ دونوں کیسے بچ کر نکلے؟ زویا کچھ دیر تو خود میں ہی الجھی رہی، پھر علیشیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اپیا ہمیں وہاں سے یہاں تک کون لایا؟ میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا تھا کیا آپ کو پتہ ہے؟ اور زیان بچ کیسے گیا؟ میرا مطلب ہے کہ زیان سر کو گولی کیوں نہیں لگی؟ میرے کہنے کا مطلب ہے اتنی فائرنگ کے دوران انہیں کوئی اور گولی نہ مجھے کوئی گولی لگی، وہی ایک ہی گولی لگی زیان سر کو جو میرے ہوش میں ہوتے ہوئے انہیں لگی تھی۔ بعد میں کیا ہوا کسی کو پتہ ہے؟ زویا پہلے علیشیا کی طرف پھر زبیدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ علیشیا نے اپنے آنسو صاف کیے اور زویا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، زیادہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ، لیکن ڈاکٹرز بتا رہے تھے تم لوگوں کو یہاں پر پولیس لے کر آئی تھی، تمہیں زیان نے اپنی باہوں میں اٹھا رکھا تھا، اس نے ایک رات میں ہاسپٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب کی دفعہ علیشیا مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں آئی سی یو میں پہنچانے کے بعد زیان بھی بے ہوش ہو گیا، تم دونوں کا ٹریٹمنٹ آئی سی یو میں ہی ہوا۔ زیان کو گولی بازو میں لگی تھی، اس کا بازو شدید زخمی ہوا ہے۔ زیان کو تو 5 منٹ بعد ہی ہوش آ گئی تھی، لیکن تم ساری رات بے ہوش رہی ہو، اب جا کر دن کے 12 بجے تمہیں ہوش آئی ہے۔ پتہ ہے اگر اب بھی تم ہوش میں نہ آتی تو تم کوما میں جا سکتی تھی۔ علیشیا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ علیشیا کی ایسی حالت دیکھ کر زویا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ زبیدہ بیگم ان دونوں کو روتے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر بولی، ارے اب رونے والی کون سی بات ہے اس میں؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے زویا بالکل ٹھیک ہے، تو اب رونے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ چلو اپنے آنسو صاف کرو دونوں بہنیں۔ زبیدہ بیگم زویا اور علیشیا کو مصنوعی ڈپٹتے ہوئے بولی، جسے سنتے ہی زویا اور علیشیا دونوں نے ایک دوسرے کے آنسو صاف کیے اور ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر زویا کچھ لمحے کے بعد بولی، اپیا میرا یہاں پہ ہاسپٹل میں دل گھبراتا ہے، آپ پلیز مجھے گھر لے چلیں، مجھے یہاں پر نہیں رکنا۔ زویا بہت معصومیت سے علیشیا کی طرف دیکھ کر بولی،
पहले हम लोग डॉक्टर को चेक करवाएंगे, फिर आगे जो डॉक्टर हिदायत देंगे हम उस पर अमल करेंगे। अगर डॉक्टर ने तुम्हें छुट्टी दे दी तो मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है? अलीशिया बहुत मोहब्बत से जोया को समझाते हुए बोली। जोया ने मुंह बसोरकर असबात में सर हिलाया। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। ये कहते ही अलीशिया कमरे से वॉक आउट कर गई। जोया अब भी कंफ्यूज थी कि ज़ियान वहाँ से बचकर कैसे निकला। कि ज़ुबैदा बेगम मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर जोया के चेहरे पर फूंक मारा, जो उलझी हुई सर झुकाए बैठी थी। अपने चेहरे पर ज़ुबैदा बेगम की सांसें महसूस करके एक झटके से सर उठाया और सवालिया नज़रों से ज़ुबैदा बेगम की तरफ देखने लगी। ज़ुबैदा बेगम उसके चेहरे पर उलझन महसूस करके मुस्कुरा दी। मैंने दुआ पढ़कर तुम पर फूंकी है, अल्लाह पाक ने तुम्हें शिफा बख्शी है, उनका शुक्र अदा किया है। ज़ुबैदा बेगम मोहब्बत से जोया की ठोड़ी छूते हुए बोली, जबकि जोया की सुनहरी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे नहीं याद पड़ता था कि उसकी माँ के मरने के बाद कभी किसी ने उस पर सलामती की दुआ पढ़कर फूंकी हो, या कभी किसी ने उसे दुआ ही दे दी हो। जोया की आंखें बहुत कुछ कह रही थी जो जोया की ज़ुबान नहीं कह सकी। वो ज़ुबैदा बेगम से बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। शायद ज़ुबान साथ नहीं देना चाहती थी। जोया ने अपना सर फिर से झुका लिया और अपने आंसू वापस धकेलने लगी। ज़ुबैदा बेगम अभी जोया को कुछ बोलती कि उससे पहले ही अलीशिया डॉक्टर के हमरा कमरे में आती दिखाई दी। अलीशिया बेड से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई और ज़ुबैदा बेगम फ़ौरन साइड पर हो गई। डॉक्टर मुस्कुराकर जोया के करीब आई और उसे चेक करते हुए बोली, अब कैसी तबीयत है आपकी मिस जोया? जी डॉक्टर, काफ़ी बेहतर हूँ। जोया डॉक्टर की तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा सर में या कहीं जिस्म में? डॉक्टर ने फिर से मुस्कुराकर पूछा। नहीं नहीं डॉक्टर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। आप प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दें, मेरा यहाँ पर दिल घबरा रहा है, मुझसे हॉस्पिटल में नहीं रुका जाता। जोया डॉक्टर की तरफ देखते हुए इल्तिजाया हुई। डॉक्टर हौले से मुस्कुरा दी। मैं आपको छुट्टी तो दे दूँगी, लेकिन आप पहले मेरी बात ध्यान से सुने। मिस जोया, आपकी उम्र अभी 22 साल है। इतनी सी उम्र में आपका 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। डॉक्टर जोया को प्रोफेशनल अंदाज में समझाते हुए बोली, जबकि जोया तो दूसरी बार नर्वस ब्रेकडाउन होने का सुनकर हैरान हुई। उसे तो कभी याद नहीं पड़ता कि उसका इससे पहले कभी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ हो। अगर उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है तो उसे याद क्यों नहीं? जोया हैरान परेशान सी डॉक्टर की तरफ देख रही थी। इतनी सी उम्र में आपको कौन सी टेंशन्स लग गई हैं जिनको आपने अपने दिमाग पर सवार कर लिया है? आप जानती भी हैं, आप 22 घंटे बेहोश रही हैं। अगर 1 घंटा आपको और होश ना आता तो आप कोमा में जा सकती थीं। जबकि जोया को शदीद हैरत हुई, क्या वो इतनी देर बेहोश रही है? देखिए, किसी भी टेंशन को दिमाग पर सवार करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मगर फिर भी कोई ज़्यादा टेंशन है तो आप अपनी बहन या अपनी दादी के साथ शेयर कर सकती हैं। टेक इट इजी, डॉक्टर ने अलीशिया और ज़ुबैदा बेगम की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिस तरह से वो दोनों कल रात से उसके साथ थे, उससे डॉक्टर तो यही अखज़ कर सकी कि अलीशिया उसकी बहन और ज़ुबैदा बेगम उसकी दादी हैं। जोया ने हल्का सा मुस्कुराकर अस्पात में सर हिलाया। जी डॉक्टर, अब मैं टेंशन नहीं लूँगी, आप फिक्र ना करें। गुड, अब आप घर जा सकती हैं। डॉक्टर मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई। अलीशिया जोया की तरफ बढ़ी और उसके हाथ पकड़कर उसे बेड से खड़ा किया। चलो जी, अब हम चलते हैं घर। अलीशिया आहिस्तगी से मुस्कुराकर जोया से बोली। जोया भी हौले से मुस्कुरा दी। अरे अरे, कौन से घर? अलीशिया, शायद तुम भूल रही हो, जोया अब खान मैंशन में रुकेगी। उसका सारा सामान मैंने खान मैंशन पहुंचवाया दिया है। अब ये मेरे साथ खान मैंशन जाएगी। ज़ुबैदा बेगम मुस्कुराती हुई अलीशिया से बोली, लेकिन मैडम, अगर आप जोया को अपने साथ ले जाएंगी तो मेरा सारा ध्यान जोया की तरफ रहेगा। मैं अपने काम पर तवज्जो नहीं कर सकूंगी, मुझे इसकी फ़िक्र लगी रहेगी। आप प्लीज़ जोया को आज मेरे साथ जाने दें।
کل جیسے ہی یہ بالکل ٹھیک ہوگی میں اسے آپ کے پاس بھیج دوں گی۔ علیشہ زویا کی حالت کے پیش نظر زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولی۔ زبیدہ بیگم علیشہ کی فکر پر مسکرا دی۔ تم ٹینشن نہ لو، خان مینشن میں بھی تمہاری بہن کا ویسے ہی خیال رکھا جائے گا جیسے تم رکھتی۔ زبیدہ بیگم علیشہ اور زویا کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن کچھ نہیں۔ علیشہ نے کچھ بولنا چاہا کہ زبیدہ بیگم نے علیشہ کی بات کاٹی اور مسکراتے ہوئے بولی، اگر تمہیں اتنی زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے تو تم بھی آج خان مینشن ہی چلو، ویسے بھی سنڈے ہے اور آدھا دن تو گزر ہی چکا ہے، باقی کا آدھا دن تمہارے ورکرز کام سنبھال لیں گے۔ زبیدہ بیگم علیشہ کی مشکل کو گویا حل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہاں ناپیا، آپ میرے ساتھ چلیں، ویسے بھی آج اتنا خاص تو کچھ کام ہوگا نہیں، میرا خان مینشن میں پہلا دن ہے تو مجھے ڈر نہ لگے، اسی لیے آپ کو میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے علیشہ منع کر پاتی، زویا جھٹ سے بولی، اوکے، اگر زویا چاہتی ہے کہ اس کی اپیا اس کے ساتھ جائے تو میں ضرور جاؤں گی۔ علیشہ زویا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولی، میں تو تیار ہوں، لیکن اب خان مینشن والوں کا پتہ نہیں وہ تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ علیشہ اب کی بار زبیدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی۔ زبیدہ بیگم بھی علیشہ کی شرارت سمجھتے ہوئے بولی، بس بیٹا، آج تو خان مینشن والوں کی خیر نہیں، آج تو دو آفتیں ایک ساتھ خان مینشن پر نازل ہونے جا رہی ہیں، مس زویا اور مس علیشہ۔ زبیدہ بیگم ہنستے ہوئے علیشہ اور زویا کی طرف ہاتھ کر کے بولی۔ زبیدہ بیگم کی بات سن کر زویا اور علیشہ مسکرا دی۔ پھر علیشہ جھٹ سے بولی، نہیں میڈم، آپ یہاں پر تھوڑا سا غلط ہیں۔ علیشہ اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے تھوڑی سی جگہ نکال کر وہاں سے دیکھتے ہوئے زبیدہ بیگم سے بولی، آفت تو زویا ہے، میں تو 100% معصوم ہوں۔ علیشہ معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ اب کی دفعہ زبیدہ بیگم کا چھت پھاڑ کہکا پورے ہاسپٹل کی در و دیوار سے ٹکرا گیا۔ ان سے اپنی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، وہ ہنستے ہنستے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی، جبکہ زویا کا تو حیرت کی شدت سے منہ ہی کھل گیا۔ اوہ، معصوم تو دیکھیں ذرا میڈم، آپ کو یہ کہاں سے معصوم لگ رہی ہیں؟ زویا کو تو مانو صدمہ ہی لگ گیا علیشہ کا خود کو معصوم کہنے پر۔ ان سے کیا پوچھ رہی ہو؟ ادھر دیکھو، میں بتاتی ہوں، یہاں سے لگتی ہوں۔ علیشہ نے اپنی سیدھا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے زویا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس سے پہلے زویا آگے سے جوابی کارروائی کرتی، زبیدہ بیگم فوراً سے بولی، اف لڑکیوں، تم دونوں تو بالکل بچوں کی طرح لڑ رہی ہو، لگ ہی نہیں رہا کہ دو جوان لڑکیاں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ زبیدہ بیگم ہنسنے کے دوران بولیں، خان مینشن میں تو آج خوب رونق لگے گی۔ زبیدہ بیگم مسکرا کر زویا اور علیشہ کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ اب کی دفعہ زویا اور علیشہ بھی مسکرا دی۔ زبیدہ بیگم ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کر کچھ پڑھتے ہوئے ان کے پاس آئی اور ان کے چہروں پر پھونک ماری۔ علیشہ اور زویا دونوں نے چونک کر زبیدہ بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زبیدہ بیگم ان کی سوالیہ نظروں کو پہچان گئی اور بہت محبت سے بولی، ارے ڈرو نہیں، کوئی جادو ٹونا نہیں کیا میں نے تم دونوں پر، بلکہ تم دونوں کی نظر اتاری ہے۔ تم دونوں کی مسکراہٹ بہت پیاری اور خالص ہے، اللہ پاک اس مسکراہٹ کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ زبیدہ بیگم مسکراتے ہوئے سچے دل سے ان دونوں کی تعریف کرتے ہوئے بولی، تھینک یو میڈم۔ زویا اور علیشہ نے ہم آواز زبیدہ بیگم سے کہا۔ ایک بات بولوں؟ زبیدہ بیگم کچھ دیر ان کے چہروں کو دیکھنے کے بعد بولی، تم دونوں مجھے میڈم نہ بلایا کرو، تم لوگ مجھے دادی یا نانی بلا لیا کرو، تم لوگوں کی عمر کے میرے پوتے پوتیاں ہیں اور تم لوگ مجھے میڈم بلاتی ہو۔ زبیدہ بیگم خفگی سے زویا اور علیشہ کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ اب کی دفعہ زویا اور علیشہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے ایسا بھی کیا بول دیا
اچھا نہیں لگتا اس عمر میں میڈم میڈم کہلواؤں۔ زبیدہ بیگم تو تم دونوں بول نہیں سکتی کیونکہ تم لوگ چھوٹی ہو اور میرا نام نہیں لے سکتی، اسی لیے میں نے تم لوگوں کے لیے آسانی کر دی۔ نانی یا دادی میں سے ایک لفظ چوز کر لو، مجھے اب سے انہی لفظوں سے بلایا کرو گی۔ زبیدہ بیگم مسکراتی ہوئی بولی، جبکہ اب کی دفعہ زویا اور علیشیا دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زویا اور علیشیا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر دونوں نے ایک ساتھ زبیدہ بیگم کو گلے سے لگا لیا۔ زبیدہ بیگم پہلے تو حیران ہوئی اور پھر مسکرا کر انہوں نے بھی زویا اور علیشیا پر اپنی پکڑ سخت کی۔ ہم آپ کو نانی بلایا کریں گے، علیشیا زبیدہ بیگم کے گلے لگے ہوئے ہی بولی، جبکہ زویا نے بھی اثبات میں سر ہلایا۔ زبیدہ بیگم مسکرا کر بولی، جیسے میری شہزادیوں کو ٹھیک لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ روتے روتے زویا اور علیشیا کی ہچکیاں بن گئیں۔ زبیدہ بیگم نے جب انہیں اتنا روتے دیکھا تو فوراً بولی، ارے بس کرو، اب اس عمر میں بوڑھی نانی کو رلاؤ گی کیا؟ جبکہ اب کی دفعہ ان کی روتی ہوئی آنکھیں مسکرا دیں۔ علیشیا اور زویا دونوں ایک ساتھ آہستگی سے زبیدہ بیگم سے دور ہو کر کھڑی ہوئیں۔ آپ بہت اچھی ہیں نانو، زویا نے پہل کی اور زبیدہ بیگم کے ہاتھ چوم کر بولی، جبکہ علیشیا زویا کو گھور کر بولی، یہ لائن میں بولنے والی تھی، چور کہیں کی۔ ہاں، زویا حیرانگی سے علیشیا کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے کب آپ کی لائن چوری کی اپیا؟ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ نے تو ابھی کچھ کہا بھی نہیں، تو میں نے چوری کیسے کری؟ میں نے تو خود نانو کو کہا ہے۔ کیوں نانو، آپ کے کانوں نے کوئی لفظ سنا؟ زویا منہ بسور کر زبیدہ بیگم سے سوال کرتے ہوئے بولی، جبکہ زبیدہ بیگم ان دونوں کو بچوں کی طرح لڑتے دیکھ کر مسکرا کر بولی، ارے بس کرو، اب چلو گھر چلتے ہیں۔ کیا سارا دن یہیں کھڑے رہ کر اس بوڑھی نانی سے سوال جواب کرو گی کیا؟ ارے نہیں نہیں، اب کی دفعہ علیشیا آگے بڑھی اور زبیدہ بیگم کے ہاتھ تھام کر بولی، چلیے ہم آپ کو گھر لے کر چلتے ہیں، میرا مطلب ہے آپ کے گھر لے کے چلتے ہیں۔ علیشیا فوراً سے اپنی لائن درست کرتے ہوئے بولی، جبکہ زویا نے جلدی سے زبیدہ بیگم کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میری بھی اتنی ہی نانو ہے جتنی کہ آپ کی ہیں، آپ تو پوری نانو پر حق جما کر بیٹھ گئی ہیں۔ زویا نے آنکھیں سکیڑ کر علیشیا کو گھورتے ہوئے کہا، دیکھ رہی ہیں نانو آپ، یہ بڑی بہن سے بات کرنے کی تمیز ہے بھلا؟ یہ ایسے ہی مجھے ڈراتی رہتی ہے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے۔ علیشیا نے فوراً زویا کی شکایت زبیدہ بیگم سے کی۔ اس سے پہلے زویا جوابی کارروائی کرتی، زبیدہ بیگم جلدی سے بولی، خبردار، اب کوئی کچھ بھی بولا ورنہ یہیں دونوں کو ایک ایک تھپڑ جڑ دوں گی۔ زبیدہ بیگم زویا اور علیشیا کو دیکھتے مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہوئے بولی، جبکہ اب کی بار زویا اور علیشیا نے جلدی سے اپنے اپنے منہ پر اپنی شہادت کی انگلی جمائی، جسے دیکھ کر زبیدہ بیگم کہکا لگا اٹھی، تم دونوں سچ میں بہت شرارتی ہو۔ یہ کہتے ہی زبیدہ بیگم ان دونوں کے ہاتھ پکڑے باہر کی طرف چل دیں۔ ایسے ہی چھوٹی موٹی نوک جھوک کے ساتھ زویا اور علیشیا زبیدہ بیگم کے ساتھ خان مینشن پہنچ گئیں۔ جیسے ہی وہ تینوں خان مینشن میں داخل ہوئیں، انہیں سامنے ہی جہانگیر خان بیٹھے نظر آئے، جو سامنے صوفے پر ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑے انہیں بہت غور سے دیکھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہی کامران خان اپنا لیپ ٹاپ کھولے اس پر اپنی تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا۔ آج اتوار تھا، جس کی وجہ سے آج یہ دونوں باپ بیٹے گھر دکھائی دیے، ورنہ یہ دونوں تو زیادہ تر آفس میں ہی پائے جاتے تھے۔ علیشیا کی جیسے ہی نظر کامران پر پڑی، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اب اس مصیبت کو بھی جھیلنا پڑے گا، علیشیا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ زویا کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ زویا نے علیشیا کی بڑبڑاہٹ سن کر اپنی مسکراہٹ چھپائی، جبکہ کامران جو لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا، خود پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کیے فوراً سر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا، اور سامنے ہی علیشیا کو خود کو گھورتے پا کر کامران کا موڈ بگڑا۔ زبیدہ بیگم نے زویا اور علیشیا کا ہاتھ تھاما اور آہستگی سے انہیں لے کر اندر ہال کی طرف بڑھیں۔ علیشیا اور زویا بھی اچھے بچوں کی طرح چپ چاپ زبیدہ بیگم کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ زبیدہ بیگم جہانگیر خان کے پاس پہنچ کر آہستگی سے بولی، جہانگیر۔ جہانگیر نے اپنی ماں کی آواز سن کر فوراً سر اٹھایا اور اپنی ماں کے ساتھ دو انجانے چہروں کو دیکھ کر الجھی نظروں سے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھنے لگے۔
یہ دونوں کون ہیں؟ اس سے پہلے کامران کچھ بولتا کہ جہانگیر خان اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولے، یہ زویا ہے، زیان کی سیکریٹری، اور یہ علیشیا ہے، زویا کی بہن۔ زبیدہ بیگم نے پہلے زویا کی طرف اشارہ کیا اور پھر علیشیا کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی، زیان کی سیکریٹری اور ایک لڑکی؟ جہانگیر خان اب بھی الجھی نگاہوں سے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولے، ہاں، ایک لڑکی۔ یہ باہر کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کے لیے اس کی سیکریٹری ہے۔ اس کے سارے کام کاج آج سے یہی دیکھے گی۔ زبیدہ بیگم زویا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ تو وہی لڑکی ہے نا جو رات کو زیان کے ساتھ تھی؟ جہانگیر خان کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، ہاں، یہ وہی لڑکی ہے، اسے میں نے ہی کل ہی ہائر کیا تھا۔ زیان اسی کے ساتھ گیا تھا اور راستے میں ان دونوں پر حملہ ہو گیا۔ زبیدہ بیگم جہانگیر خان کو تفصیل سے سمجھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بہن کا یہاں کیا کام؟ اس سے پہلے جہانگیر خان مزید کچھ پوچھتے کہ کامران جلدی سے بول اٹھا، تم شاید بھول رہے ہو کامران کہ رات بھر زویا ہاسپٹل میں رہی ہے۔ اس کی طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی اور ایسے میں اسے اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے علیشیا کو کہا کہ وہ آج خان مینشن میں ہی رک جائے۔ کامران جلدی سے بولا، ہاں تو میں اس کا خیال۔ کامران روانگی میں بول گیا، لیکن جیسے ہی اس نے نظریں اٹھا کر علیشیا کی طرف دیکھا، علیشیا کو خود کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے پا کر فوراً سے بولا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ خان مینشن میں اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی بھی زویا کا خیال رکھ لیتا۔ اس چڑیل کو میرا مطلب ہے مس علیشیا کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کامران زبیدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس بار اس نے علیشیا کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ اسے علیشیا کی گھورتی ہوئی نظریں اب بھی خود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ نہیں بیٹا، ایسے میں کسی اپنے کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ زبیدہ بیگم کامران کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جہانگیر حملہ کرنے والوں کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ زبیدہ بیگم اب کی بار جہانگیر خان کی طرف متوجہ ہو کر بولی، جبکہ زویا ایک دم گھبرا کر جلدی سے بولی، نانو، میں ذرا زیان سر کو دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ بنا زبیدہ بیگم کی بات سنے لفٹ کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ زبیدہ بیگم اور علیشیا حیرت سے زویا کی پشت تکتی رہ گئیں۔ جہانگیر خان اور کامران تو اس لڑکی کے نانو بلانے پر ہی حیرت سے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ ایسا بھی کیا بول دیا اس بچی نے؟ جہانگیر خان کھجل ہوتے ہوئے جلدی سے بولے، نہیں ماں، ابھی تک ان کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا، کوئی ثبوت بھی نہیں ملا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن زیان نے جس طرح بتایا کہ وہاں پر گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی، اس کے مطابق تو وہاں پر گولیاں ملنی چاہیے تھی، کوئی گاڑیوں کے نشان ملنے چاہیے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ مجھے لگتا ہے یہ کسی کی سوچی سمجھی پلاننگ ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی ہونے کا ثبوت ہی نہ ہو؟ جہانگیر خان حیرانگی سے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جہانگیر، جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، تم جلدی سے ان کا پتہ لگواؤ۔ زیان کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر رات کو وقت پر پولیس نہ پہنچتی تو اب تک شاید زیان ہمارے بیچ نہ ہوتا۔ مجھے جلد ہی ان حملہ آوروں کا پتہ لگوا کر دو، میں یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی۔ زیان فی الحال اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان حملہ آوروں کا پتہ لگوا سکے یا انہیں کوئی سزا دے سکے، لیکن تم اور میں تو ٹھیک ہے نا؟ ہمیں جلدی سے ان کا پتہ لگوانا ہوگا۔ مجھے جلد از جلد ساری انفارمیشن چاہیے۔ زیان کی حالت دیکھی تھی تم نے؟ حملہ تو اس پر ضرور ہوا ہے، لیکن یہ نئے دشمن کون ہیں؟ یہ مجھے تم پتہ لگوا کر دو، جتنی جلدی ہو سکے۔ زبیدہ بیگم یہ کہتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ جہانگیر خان بھی کچھ سوچتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ اب پیچھے حال میں کامران اور علیشیا ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ویسے مس علیشیا، ایک بات تو ماننی پڑے گی، ہو تو تم انتہا کی ضدی۔ کامران اپنے ہاتھ اپنی پینٹس کی پاکٹس میں پھنسا کے علیشیا کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو کر بولا، کیا مطلب؟ علیشیا اپنا آئی برو اچکا کر کامران کو دیکھ کر بولی، مطلب صاف ہے، کتنی بار سمجھاؤں تمہیں، مجھے تم جیسی لڑکیوں میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے۔
کامران اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے علیشیا کو تنزیہ نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے یوں بار بار میرے مینشن کے چکر کاٹو گی اور میرے آگے پیچھے گھومو گی تو میں تمہیں انٹرسٹ لینے لگ جاؤں گا؟ سیریسلی؟ اب ایسی ٹچی حرکتیں کرو گی تم؟ علیشیا کی آنکھیں تو مانو صدمے سے باہر آنے لگ پڑی۔ کتنی غلط فہمیاں پالتا ہے نا یہ اکڑو خان، علیشیا دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کڑھی۔ ایک سیکنڈ ادھر آنا ذرا۔ علیشیا کامران کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ میری بات سنو، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ تم جو میرے ساتھ کرنا چاہتی ہو وہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں اپنی جوانی لوٹنے نہیں دوں گا۔ کامران اپنا بازو چھڑواتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر گھبرا کر پیچھے کو مڑا۔ اوہ شیلا کی لوٹی ہوئی جوانی، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری پہلے سے لوٹی ہوئی عزت کو لوٹنے میں مجھے کوئی انٹرسٹ ہوگا؟ علیشیا کھا جانے والی نظروں سے کامران کو گھورتے ہوئے اس کی کلائی دوبارہ پکڑتے ہوئے بولی، ایکسکیوز می، پہلے سے لوٹی ہوئی عزت کا کیا مطلب؟ میں بالکل پاک دامن لڑکی، میرا مطلب ہے لڑکا ہوں، بہت پاک دامن۔ چھچھورے کہیں کے، بھولو مت میں نے تمہیں پہلے دن اپنی بہن کو تاڑتے ہوئے پکڑا تھا۔ علیشیا اس کو اپنی پہلی ملاقات یاد کرواتے ہوئے بولی، ویسے حد ہو گئی، ایک دن غلطی سے تمہاری بہن کو دیکھ کیا لیا، تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ ارے ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا میں نے؟ کیا کسی کو دیکھنا گناہ ہے؟ کامران علیشیا سے اپنی کلائی ایک جھٹکے سے چھڑواتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولا، جی نہیں، کسی کو دیکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن کسی لڑکی کو یوں نادیدوں کی طرح تاڑنا گناہ ہے۔ علیشیا اپنے قدم آگے بڑھاتی ہوئی کامران کو ڈراتے ہوئے بولی۔ کامران نے بے ساختہ اپنے قدم پیچھے کی طرف لینے لگا۔ دیکھو مجھ سے دور رہو، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے میں تمہارے ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، میں بہت شریف لڑکا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں اپنے قدم وہیں روک لو ورنہ یہیں پر چلانا شروع کر دوں گا۔ کامران گھبراتے ہوئے بولا، اوہ ریئلی؟ اور جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو انہیں کیا بولو گے؟ علیشیا دلچسپی سے کامران کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہی کہ تم میری عزت لوٹ رہی ہو، وہ بھی دن دہاڑے میری ہی مینشن میں کھڑے ہو کر۔ کامران جلدی جلدی بولا، اوف تمہاری خوش فہمیاں۔ علیشیا آگے بڑھتی ہوئی کامران کو بازو سے پکڑ کر شیشے کے سامنے کھڑے کرتے ہوئے غصے سے بولی، اپنی شکل دیکھو ذرا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں امپریس کرنے کے لیے تمہارے آگے پیچھے گھوموں گی؟ ہاں تو کیا ہے اس شکل کو؟ اچھا خاصا ہینڈسم لگتا ہوں میں، تمہیں تو چاہیے تم ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومو تاکہ میں تمہیں اپنے نوٹس میں لے لوں، تم سے امپریس ہو جاؤں۔ کامران خود کو ایک نظر بھرپور آئینے میں دیکھتے ہوئے علیشیا کی طرف مڑ کر بولا، یک۔ علیشیا نے دل متلانے کا ڈرامہ کرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں کہا، اوف اس گندی شکل کو امپریس کرنے کے لیے میں تمہارے آگے پیچھے گھوموں؟ بڑی خوش فہمیاں ہیں خان صاحب آپ کو۔ علیشیا کامران کو گھورتے ہوئے بولی، کیا؟ کامران سے تو صدمے کے مارے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کامران کو تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، وہ فوراً پیچھے کی طرف مڑا اور آئینے میں اپنا منہ پکڑ پکڑ کر دائیں بائیں ہلا کر چیک کرنے لگا۔ کیا واقعی وہ دکھنے میں اتنا برا تھا کہ علیشیا کو الٹیاں آنے لگ پڑی؟ کامران کو حیرت سے اپنا منہ شیشے میں پکڑ پکڑ کر چیک کرتے دیکھ کر علیشیا نے اپنے ہونٹوں کے کنارے اپنے دانتوں پہ چباتے ہوئے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا، کیا سچ میں اتنا برا دکھتا ہوں؟ خود کو اچھی طرح شیشہ میں چیک کرنے کے بعد کامران حیرت سے علیشیا کی طرف مڑ کر بولا، کیوں آئینے میں خود کو ملاحظہ کرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اپنی خوبصورتی پر؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو، میں خوبصورت ہوں یا نہیں؟ کامران علیشیا کی طرف الجھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہائے اللہ۔ علیشیا نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور شدید حیرت میں بولی، تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم خوبصورت ہو؟ توبہ توبہ۔ علیشیا اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، میں اچھے سے جانتا ہوں تم میری خوبصورتی سے جیلس ہو رہی ہو، اس پورے ملیشیا میں میرے جیسا حسن کسی کے پاس نہیں۔ کامران علیشیا کو اکڑ سے دیکھتے ہوئے بولا،
تم ہینڈسم نہیں بلکہ ہینڈ سم ہو، یعنی ہاتھ زیادہ دماغ کم۔ تمہارا مسئلہ ہے کیا؟ جب سے ملی ہو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ کیوں ہر وقت مجھ معصوم کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ کوئی موقع تم ہاتھ سے جانے نہیں دیتی میری بے عزتی کرنے کا۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کامران نے علیشا کو بازو سے پکڑ کر اس کی پشت کو آئینے کے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے گرایا۔ میری تم سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ غصہ کسی پر تو نکلے گا ہی نا، اور اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ جس پر غصہ ہو اسی پر ہی غصہ نکلے۔ علیشا ایک ایک لفظ چباتے کامران کو غصے سے گھورتے ہوئے بولی، آخر میری حرکتیں کہاں سے تمہیں خراب لگی؟ کامران کو آج تو جانا ہی تھا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ علیشا اس سے اتنا چڑھتی تھی۔ اب خود ہی دیکھ لو تمہیں کتنی خوش فہمیاں ہیں کہ میں تمہیں امپریس کرنے کے لیے تمہارے آگے پیچھے گھومتی ہوں، بلکہ سچائی کچھ اور ہے، تم خود مجھے اپنے آگے پیچھے گھماتے ہو۔ علیشا کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غصے سے بولی، تم؟ ابھی کامران آگے کچھ بولتا کہ علیشا کا ہاتھ میں پکڑا ہوا فون رنگ ہونے لگا۔ کامران اور علیشا دونوں نے اپنی نظریں فون کی طرف کی۔ سامنے جگمگاتا نام دیکھ کر علیشا کی آنکھیں جمکیں، جبکہ کامران کا خون ہی کھول اٹھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر شیشے میں دے مارا، لیکن شیشہ کافی مضبوط لگتا تھا۔ اس کے اتنے زور سے مکہ مارنے پر بھی وہ شیشہ نہیں ٹوٹا۔ کامران نے اپنا ہاتھ علیشا کا فون چھیننے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھایا، علیشا نے جھٹ سے فون اپنی کمر کے پیچھے چھپا لیا۔ کیا ہے جل ککڑے؟ علیشا کامران کو غصے سے بولی، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ مسٹر عالم سے اتنا جلتے کیوں ہو؟ علیشا آئی برو اچکا کر کامران کو گھور کر بولی، میں کامران خان اس عالم سے جلوں گا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ مس علیشا، کہاں میں؟ کامران آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور کہاں وہ عالم؟ زمین کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے عالم کی مثال دیتے ہوئے بولا، اوئے! علیشا کامران کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے دہاڑی، مسٹر عالم کے بارے میں کچھ مت کہنا، اور یہ جو تم ہاتھوں کو یوں گھما رہے ہو نا۔ علیشا نے اپنے ہاتھ اوپر نیچے کرتے ہوئے کہا، تو بتاتی چلوں کہ آسمان پر مسٹر عالم ہے اور زمین پر تم ہو، چھچھورے کامران خان۔ اس سے پہلے کامران کچھ بولتا کہ علیشا نے جلدی سے اپنا موبائل آن کیا اور عالم شیخ کا نمبر ری ڈائل کیا۔ ہیلو، کیا مسٹر عالم، آپ کی کال آئی تھی؟ عالم نے جیسے ہی کال اٹھائی، علیشا جلدی سے بولی۔ کامران جو علیشا کی طرف بڑھ رہا تھا، علیشا کی آواز سن کر رک گیا۔ ہائے مس علیشا، جی میں نے آپ کو کال کی تھی، وہ دراصل میں نے اپنے فارم ہاؤس پر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے، میں نے اپنے سب بزنس پارٹنرز کو انوائٹ کیا ہے، تو اگر آپ فری ہیں تو آپ آج شام کو پارٹی میں آ جائیں گی؟ یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوگی۔ عالم ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گیا۔ علیشا کو عالم کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ اپنا غصہ پی گئی۔ کیا سمجھ رکھا تھا اس بگڑے نوابزادے نے کہ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی ہے کہ وہ اس کی گھٹیا سی پارٹی میں جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ علیشا منع کرنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر کامران پر گئی، جو اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے، آنکھوں میں وارننگ لیے ہوئے علیشا کو دیکھ کر گھور زیادہ رہا تھا، جیسے اسے بول رہا ہو، خبردار ہاں مت کرنا۔ علیشا کو شرارت سوجی۔ علیشا کچھ دیر سوچنے کے بعد جھٹ سے بولی، جی مسٹر عالم، میں ضرور آؤں گی، انفیکٹ مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی خوشیوں میں مجھے یاد رکھا، میں ضرور آؤں گی۔ علیشا مسکراتے ہوئے کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عالم سے بولی، جبکہ کامران کا بس نہیں چل رہا تھا عالم کو زمین میں زندہ دفن کر دے اور سامنے کھڑی پدی کی گردن مروڑ دے۔ اوہ تھینک یو سو مچ۔ پتہ ہے میں ڈر رہا تھا آپ کو پارٹی میں انوائٹ کرنے سے، مجھے لگا آپ منع کر دیں گی، لیکن اب جب آپ نے ہاں کر ہی دی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک تھیم پارٹی ہے، آپ کو ریڈ کلر کی ساڑی میں آنا ہوگا۔ کامران کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔
اس سے پہلے کامران علیشا سے فون کھینچتا، علیشا نے جھٹ سے اپنا چہرہ دوسری طرف گھمایا اور جلدی سے بولی، جی جی ضرور مسٹر عالم، میں ریڈ کلر کی ساڑی میں ہی آؤں گی۔ اب میں فون رکھتی ہوں، ایکچولی میں کہیں باہر ہوں، میں آپ کو ڈائریکٹ شام کو ہی ملوں گی۔ جی جی ضرور، ٹائم پر پہنچ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ عالم یہ کہتے ہی کال کٹ کر گیا۔ علیشا مسکراتی ہوئی کامران کی طرف پلٹی، اب ہٹو یار، مجھے جانے دو۔ علیشا کامران کو بازو سے پکڑ کر اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے بولی، جبکہ کامران نے علیشا کی وہی کلائی جو اس کے بازو پر تھی مضبوطی سے تھام کر علیشا کو اپنی طرف کھینچا۔ اس اچانک افتادات کے لیے علیشا تیار نہیں تھی، اسی لیے بیلنس نہ برقرار رکھتے ہوئے سیدھا کامران کے سینے سے جا لگی۔ کامران نے غصے سے اپنے ایک ہاتھ سے علیشا کی کمر پر پکڑ سخت کی اور دوسرے ہاتھ میں علیشا کا منہ اپنے منہ کے روبرو کرتے ہوئے بولا، ڈونٹ یو ڈیئر، تم عالم کی پارٹی میں ہرگز نہیں جاؤ گی۔ کامران دانت پیستے ہوئے علیشا کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر بولا، جبکہ علیشا بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی کامران کے ہاتھ سے اپنی کمر چھڑوا رہی تھی۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ کچھ دیر جھٹپٹانے کے بعد جب علیشا کو یقین ہو چلا کہ وہ کامران کی گرفت سے نہیں نکل سکتی، تو کامران کو غصے سے گھورتے ہوئے بولی، کیونکہ یہ میرا آرڈر ہے۔ کامران ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اور تم ہو کون؟ علیشا نے بھی دو بدو سوال کیا۔ میں کامران خان ہوں۔ کامران خان نے بھی فوراً جواب دیا، تم ہوگے کامران خان، لیکن میرے کیا لگتے ہو جو میں تمہاری بات مان کے اپنے بزنس پارٹنر کی پارٹی میں نہ جاؤں؟ کامران کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ وہ علیشا کو کس حق سے روک رہا ہے۔ کامران کو تو اپنی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، وہ علیشا کو اس پارٹی میں جانے سے کیوں روک رہا تھا؟ بات تو علیشا کی ٹھیک تھی، میں آخر اس کا لگتا کیا ہوں جو میں اسے پارٹی میں جانے سے روک رہا ہوں؟ میری بلا سے وہ بھاڑ میں جائے، مجھے کیا؟ میرا دل کیوں جل رہا ہے؟ میرا دل کیوں کہہ رہا ہے کہ اسے وہاں نہ جانے دوں؟ علیشا نے جب کامران کو کسی سوچ میں الجھا پایا تو جھٹکے سے کامران کی گرفت سے خود کو چھڑوایا۔ تم میرے کچھ نہیں لگتے، تو پھر کس حق سے ہر بار مجھے روکتے ہو، ہر بار مجھے چھوتے ہو؟ تم کہہ رہے تھے نا کہ تم ایسے ویسے لڑکے نہیں ہو، تو میں کیسے یقین کر لوں؟ کیونکہ جب بھی میں تمہارے سامنے آتی ہوں تو تم مجھے ہاتھ لگاتے ہوئے دوسری دفعہ سوچتے بھی نہیں ہو، تو پھر میں کیسے مان لوں کہ تم دوسرے مردوں کی طرح نہیں ہو؟ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، جسم کے بھوکے۔ علیشا کامران کو وارن کرتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، میری بات سنو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ میں کبھی کسی لڑکی کے پاس نہیں گیا، نہ کبھی کسی لڑکی کو خود کے قریب کھڑے ہونے دیا ہے آج تک۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ تمہیں دیکھتے ہی مجھے کیا ہو جاتا ہے، مجھے خود سمجھ نہیں لگتی میں کیوں تمہاری طرف کھینچا چلا آتا ہوں۔ حالانکہ میں نے ہمیشہ اپنے گرد دائرہ بنا کے رکھا ہے، میں نے کبھی کسی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ کوئی لڑکی مجھے ہاتھ بھی لگائے تو میں اس کا سامنے سے ہاتھ توڑ دیتا تھا، لیکن تمہارے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم مجھے ہاتھ لگاتی ہو، مجھے غصہ نہیں آتا، تم میرے پاس آتی ہو، مجھے برا نہیں لگتا۔ کامران یہ کہتے ہی اپنے بال مٹھیوں میں نوچنے لگا، وہ خود اپنی حالت سے پریشان تھا۔ علیشا تو بس آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے کامران کو باتیں کرتے ہوئے سن رہی تھی، اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہ اکڑو خان ہے، اسے تو اس وقت یہ کوئی اور ہی کامران لگا جو اپنے دل کی فیلنگز اتنی آسانی سے اس کے سامنے کھول رہا تھا۔ علیشا ابھی آنکھیں پھاڑے کامران کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ کامران جلدی سے علیشا کی طرف مڑ کر بولا، میری بات سنو علیشا، میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، تم علیم شیخ کی پارٹی پر نہیں جاؤ گی، میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں۔ کامران علیشا کو اپنی شہادت کی انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولا، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ زویا ایک ایک لفظ چبا کر بولی، ٹھیک ہے، پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہو۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ عالم شیخ اچھا لڑکا نہیں ہے، تم عالم شیخ کو ابھی جانتی نہیں ہو،
اس کی گندی نظر ہے تم پہ۔ میری بات مانو الیشیا، اس پارٹی میں مت جانا، اور اگر جاؤ بھی تو اکیلی مت جانا، کسی کے ساتھ جانا، کامران الیشیا کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ کامران فکر مند نظروں سے الیشیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں تڑپ صاف دکھائی دے رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں پریشانی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی ساری فیلنگ سچی ہونے کے باوجود الیشیا کو جھوٹ لگی۔ تم اپنی فکر اپنے پاس رکھو، میں اب بچی نہیں ہوں، میں خود کو سنبھال سکتی ہوں، میں جاؤں گی۔ مجھے اکیلی کو انوائٹ کیا ہے تو میں کسی کو ساتھ لے کر کیوں جاؤں گی؟ میں اکیلی ہی جاؤں گی۔ الیشیا تو اب مانو ضد پر اڑ گئی۔ کامران ہوتا کون ہے اسے روکنے والا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی اسے روکنے کی؟ اب تو وہ ہر حال میں جائے گی۔ الیشیا دل ہی دل میں فیصلہ کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے جانا۔ کامران اب کی بار الیشیا کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، پر یہ بات یاد رکھنا، میں بھی اس کا بزنس پارٹنر ہوں۔ اس نے ابھی تک مجھے پارٹی میں انوائٹ نہیں کیا۔ اس کا مطلب صاف ہے، یہ سب صرف تمہیں چارہ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کوئی بزنس پارٹنر نہیں ہوں گے وہاں پہ، سارے اس کے دوست ہوں گے، اور وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ کامران دانت پیس کر بولا۔ عجیب ضدی لڑکی تھی، اس کی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ جب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں مان ہی نہیں رہی۔ کامران کو تو اب کی دفعہ خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت ہے اس پتھر سے سر پھوڑنے کی، جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا الیشیا اور کامران کی بات مان لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم مجھے اس سے کیا کہ اس نے تمہیں انوائٹ نہیں کیا؟ میری بلا سے وہ کسی کو بھی انوائٹ نہ کرے۔ اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے کیونکہ میں اس کے لیے خاص ہوں، اسی لیے اب تو میں ضرور جاؤں گی۔ اور جہاں تک رہی اس کی دوستوں کی بات، وہ تو مجھے پتہ ہے، دوست اس کے ذرا نہیں اچھے۔ اب خود کو ہی دیکھ لو، تم بھی تو اسی کے دوست ہو۔ سامنے الیشیا ہو اور کامران اس سے بحث میں جیت جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بات سنو لٹل پدی، مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ یہیں کھڑے کھڑے تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ ہاں، جیسے میں تو یہاں پر اپنی گردن مڑوانے کے لیے کھڑی ہوں نا۔ الیشیا اپنی کمر پر دونوں بازو ٹکا کر کامران کو گھورتے ہوئے بولی۔ اوف، کتنا بولتی ہو تم، میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ کامران اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھا۔ شکر ہے تمہارے سر میں درد سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب مسٹر عالم تمہیں پارٹی میں بلائیں بھی نا تو پلیز پارٹی میں مت آنا، میں تمہاری شکل وہاں پارٹی میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ الیشیا اپنے منہ کے برے برے ڈیزائن بناتے ہوئے بولی، اب تو میں پارٹی میں ضرور آؤں گا، وہ مجھے نہ بھی بلائے نا میں تب بھی آؤں گا۔ کامران دوبارہ غصے سے صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، ہاں ہاں، فری کا کھانا ملے اور تم چھوڑ دو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تم تو ضرور آؤ گے ٹھوسنے۔ الیشیا آنکھیں مٹکا مٹکا کر بولی، جبکہ کامران کا تو صدمے سے منہ ہی کھل گیا۔ توبہ، بھکھڑ، کھانے کا نام سنا نہیں کہ منہ میں پانی آنے لگ پڑا۔ منہ تو بند کرو، کہیں مکھی گھستی ہے کھانے سے پہلے ہی۔ الیشیا نے کامران کو منہ کھولے دیکھ کر ٹونٹ کیا۔ اوف، کیا چیز ہو یار تم، سیریسلی تمہیں لگتا ہے میں کھانے کے لیے بھوکا ہوں؟ کامران الیشیا کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولا، اس میں لگنے والی کیا بات ہے؟ مجھے کنفرم پتہ ہے تم بھوکھڑ ہو، اپنا ذرا سائز چائز تو دیکھو، دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے سارا دن ٹھوسنے کا ہی کام ہے۔ الیشیا کامران کی اچھی بھلی باڈی کو ٹونٹ کرتے ہوئے بولی، تم واقعی لڑکی ہو نا؟ کامران کا تو مانو اب کی بار الیشیا پر شک ہو چلا۔ اتنی اچھی خاصی باڈی دیکھ کر لڑکیاں امپریس ہوئے بنا نہیں رہ سکتی، اور وہی باڈی الیشیا کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ اس کی نظر میں یہ کھا کھا کر کامران نے موٹاپا پال رکھا تھا۔ کامران حیرت سے اٹھتے ہوئے الیشیا کی طرف دیکھ کر بولا، کیوں، کوئی شک ہے کیا؟ الیشیا کامران کو گھوڑی سے نوازتے ہوئے بولی، شک نہیں، کنفرم ہے، تم لڑکی نہیں ہو، ورنہ میری اتنی اچھی خاصی باڈی اور میری ہیرو جیسی شکل دیکھ کر تم امپریس نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کامران آنکھیں سکیڑ کر الیشیا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا،
یہ میرا آنکھوں سے ایکس رے نکالنا بند کرو، میں لڑکی ہی ہوں، اور ہٹو سامنے سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے ساتھ فضول چک چک کرنے کا۔ جب دیکھو پاک پاک پاک، میرے سر میں درد ہو گیا۔ علیشہ الٹا کامران کو ڈانٹتے ہوئے زبیدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ کامران پیچھے صدمے سے کھڑا رہ گیا۔ اس سے پہلے علیشہ زبیدہ بیگم کے کمرے کے اندر جاتی، کامران جلدی سے بولا، میری بات ذہن میں رکھنا علیشہ، رات کو تم پارٹی میں نہیں جاؤ گی، اگر جانا بھی ہوا تو ریڈ ساڑی پہن کر نہیں جاؤ گی، اور اکیلی تو بالکل نہیں جاؤ گی۔ کامران علیشہ کو آخری بار وارن کرنا نہیں بھولا تھا، ارے جاؤ جاؤ، اپنا کام کرو، فری میں میرا دماغ مت چاٹو۔ علیشہ واپس مڑ کر کامران کو رفع دفع کرنے والے انداز میں بولی اور زبیدہ بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ میری بات ذہن میں رکھنا علیشہ، رات کو تم پارٹی میں نہیں جاؤ گی، اگر جانا بھی ہوا تو ریڈ ساڑی نہیں پہن کر جاؤ گی، اور اکیلی تو بالکل نہیں جاؤ گی۔ کامران علیشہ کو آخری بار وارن کرنا نہیں بھولا تھا، ارے جاؤ جاؤ، اپنا کام کرو، فری میں میرا دماغ مت چاٹو۔ علیشہ واپس مڑ کر کامران کو رفع دفع کرنے والے انداز میں بولی اور زبیدہ بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ کامران وہیں غصے میں لال پیلا ہوتا کھڑا رہ گیا۔ زویا نے لفٹ میں داخل ہوتے ہی جلدی سے 4تھ فلور کا بٹن کلک کیا اور لفٹ کے بند ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ لفٹ کے بند ہوتے ہی زویا اپنے ہاتھ پریشانی سے مسلنے لگی، رہ کر یہ سوچ کر الجھ رہی تھی کہ زیان اتنے سارے ایکسپرٹ شوٹرز میں سے بچ کر کیسے نکلا۔ اس نے خود دیکھا تھا جس حساب سے گولیاں چل رہی تھیں وہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، وہ ضرور کوئی ایکسپرٹس ہی تھے۔ وہاں سے بچنا ناممکن تھا، تو زیان کیسے اتنی آسانی سے نکل آیا؟ زیان کو وہی گولی لگی جو زویا کو ہوش میں رہتے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ زویا کے بے ہوش ہوتے ہی کچھ نہ کچھ تو وہاں پر ہوا تھا جو زویا کو نہیں بتایا گیا۔ میرے سب سوالوں کا جواب اب صرف زیان ہی دے سکتا ہے، مجھے اسی سے پوچھنا پڑے گا۔ اتنے میں لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ زویا کو زیان کے کمرے کا اچھے طریقے سے پتہ تھا، وہ 2 بار یہاں پر آ چکی تھی۔ زویا جلدی سے زیان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ زویا نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ زویا کے بغیر زیان کی زندگی میں یہی اندھیرا چھایا رہتا تھا ہر وقت۔ زویا نے ہاتھ بڑھا کر زیان کے کمرے کی ساری لائٹس آن کر دیں۔ اس کی نظر سامنے بیڈ کی طرف گئی جہاں زیان بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ زیان جو کہ گہری نیند میں تھا، اپنے آس پاس زویا کی خوشبو محسوس کر کے چونک کر اٹھا، لیکن پھر جیسے کچھ یاد آنے پر دوبارہ اپنا سر تکیے پر گرا گیا۔ زویا لیکن پھر جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور فوراً اپنی نظریں دروازے کی طرف کی جہاں زویا وہی کل والی لال فراک میں کھڑی، ہاتھوں کی چوڑیاں ساری ٹوٹ چکی تھی، اس کے سنہری بال الجھے ہوئے، دوپٹہ گلے میں لپیٹے، آنکھوں میں الجھن لیے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ لیکن کل والی زویا میں اور آج والی زویا میں زیان کو زمین آسمان کا فرق لگا۔ زیان ایک دم اچھل کر بیڈ سے اٹھا اور جلدی سے زویا کی طرف بڑھا۔ زویا، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ زیان بے چینی سے زویا کی طرف بڑھتے ہوئے ان گنت سوال کرتے زویا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر بولا، جبکہ زویا زیان کو اب بھی الجھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ اینگری خان، زویا نے زیان کے سارے سوالوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا سوال زیان کے سامنے رکھا۔ جی پوچھیں، فوراً سے پہلے جواب آیا۔ میں نے تمہیں دیکھا، تم میرے لائٹ جلاتے ہی فوراً اٹھ گئے، پھر تم نے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا، اس کے بعد تم نے میرا نام لیا اور جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا تھا کہ دروازے پر میں کھڑی ہوں؟ زویا زیان کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ زیان آہستگی سے بولا، آپ نے جب کمرے میں روشنی کی تو میری آنکھیں کھل گئیں، پہلے مجھے خیال آیا کہ آپ ہوں گی، پھر میں نے جب یاد کیا تو مجھے یاد آیا کہ آپ تو ہاسپٹل میں تھی، آپ بھلا یہاں کیسے ہوں گی؟ اسی لیے میں نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی، لیکن جیسے ہی میں نے روشنی پر غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ میرے کمرے میں روشنی صرف آپ کے ہونے سے ہوتی ہے،
اس کے علاوہ میرے کمرے میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ زیان زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوری سچائی کے ساتھ ایک ایک لفظ بیان کیا، جبکہ زویا حیرانگی سے زیان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا سچ میں ایسا ہے؟ زویا زیان کی طرف حیرت سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی ہاں، میری زندگی میں آپ سے ہی روشنی ہے، زیان مسکرا کر زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زویا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، ایک بات پوچھو اینگری خان؟ جی نہیں، پہلے آپ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ آپ یہاں پر کیسے آئیں؟ آپ تو ہاسپٹل میں تھی، آپ بے ہوش تھی، پھر آپ کو یہاں پر کون لایا؟ اور آپ سب سے پہلے فریش ہوتی تاکہ ہاسپٹل کا برڈن آپ کے سر سے اترتا، پھر آپ یہاں آتی۔ فوراً یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ زیان اب خفگی سے زویا سے سوال پر سوال کرتے ہوئے بولا۔ بس بس اینگری خان، سانس تو لے لو، زیان کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ سانس میں بعد میں لے لوں گا، پہلے آپ مجھے میرے سوالوں کا جواب دیں۔ زویا نے گہری سانس لی، پھر زیان کو ہاسپٹل میں ہوئی ساری کارروائی کے متعلق بتایا، جسے زیان سن کر زیان ہولے سے مسکرا دیا۔ تو اب میری دادی آپ کی نانی ہے، اس حساب سے آپ میری کزن ہوئی، مطلب پھپھو کی بیٹی۔ واو، اب تو ہمارے مزید رشتے بڑھ گئے۔ زیان اپنی نیلی آنکھوں میں چمک لیے زویا کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ زویا کی مسکراہٹ یکدم سمٹی، اور اب وہ سنجیدگی سے زیان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے زیان۔ ٹھیک ہے، پوچھ لیجیے گا، پر ادھر آئیں، پہلے بیٹھ جائیں، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ لیکن زویا کچھ بولنے لگی کہ زیان اس کی بات کاٹتے فوراً بولا، ہاں ہاں میں جانتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میری نظر میں آپ ابھی بیمار ہیں۔ زیان زویا کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ زویا چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ زیان بھی صوفے کی دوسری سائڈ پر ٹک گیا۔ ہاں جی، اب سوال کریں، میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا، زیان اطمینان سے زویا کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے تم سے کل رات کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کل رات جب میں ہوش میں تھی تب تمہیں گولی لگی تھی، تمہاری گاڑی چاروں طرف سے گھری ہوئی تھی، وہ سنسان علاقہ تھا، تمہارے پاس فون بھی نہیں تھا، تو پھر تم وہاں سے کیسے نکلے، اور تمہیں کیوں کوئی گولی نہیں لگی؟ زویا زیان سے سوال پر سوال کرتے ہوئے بولی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں زویا، آپ کو میرے بچ جانے پر دکھ ہے یا مجھ پر حملہ ہو جانے پر؟ زیان اپنی نیلی آنکھیں دلچسپی سے زویا کی سنہری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا۔ زیان زویا کے سارے سوال سننے کے بعد اطمینان سے بولا۔ زویا فوراً ہڑبڑا کر نظریں چرا گئی، جبکہ زیان ہلکا سا مسکرا دیا۔ نہیں نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں وہاں سے بچ کر کیسے نکلے۔ تم بھی شدید زخمی تھے، تم مجھے اٹھا کر بھاگ نہیں سکتے تھے، تو پھر ہم دونوں وہاں سے کیسے نکلے؟ زویا زیان سے نظریں چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ زیان کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، میرے پاس موبائل نہیں تھا، لیکن ڈرائیور کے پاس موبائل تھا۔ آپ جب بے ہوش ہو گئیں اس کے بعد میں کافی پریشان ہو گیا، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہاں سے بچ کر کیسے نکلا جائے کہ ڈرائیور کا فون بجنے لگ پڑا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر ڈرائیور کا فون اس کی شرٹ کی جیب سے نکالا اور فوراً پولیس کو کال کر دی۔ پولیس وہیں اسی سڑک پر گردش کر رہی تھی۔ وہ لوگ 2 منٹ میں وہاں پہنچ گئے، پھر انہوں نے بھی فائرنگ سٹارٹ کر دی۔ جب ان گنڈوں نے پولیس دیکھی تو وہ لوگ فوراً ڈر کر بھاگ گئے، پھر انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا اور ہاسپٹل پہنچایا۔ اس کے بعد میں بھی بے ہوش ہو گیا، مجھے کچھ خاص یاد نہیں۔ زیان اپنی نیلی آنکھیں زویا کی جھکی ہوئی سنہری آنکھوں کی طرف کیے اطمینان سے بولا۔ آپ مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہیں زویا؟ زیان کچھ دیر تو خاموش بیٹھا رہا، لیکن زویا کی مسلسل جھکی نظریں دیکھ کر زیان سوال کر اٹھا۔ نہیں نہیں نہیں، گھبراہٹ کی وجہ سے زویا کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی، نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بس مجھے رات والا منظر یاد آ گیا تھا، اسی لیے ڈر لگ رہا تھا۔ زویا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زیان سے اطمینان سے ایک اور جھوٹ بولا۔ یقین رکھیں زویا، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کو ایک خروچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ زیان زویا کے کپ کپاتے ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے ایک عزم کے ساتھ کہا۔
जोया ने फौरन अपनी झुकी हुई आंखें जियान के चेहरे पर गड़ाईं। जियान ने जैसे ही अपनी आंखें उठाकर जोया की सुनहरी आंखों में देखना चाहा, जोया जल्दी से अपना हाथ छुड़वाकर उठ बैठी। मैं खिड़की से पर्दे हटाती हूँ। ये कहते ही जोया अभी एक कदम भी ना चली थी कि जियान ने पास पड़े रिमोट से बटन क्लिक किया, जिसकी वजह से सारे पर्दे खुद ब खुद हट गए। पूरे कमरे में हर तरफ रोशनी छा गई। जोया आंखें फाड़े सामने खुद ब खुद खुले पर्दे देख रही थी। ये कैसे खुले? जोया हैरानगी और खुशी के मिले जुले तासरात के साथ जियान की तरफ मुड़कर जल्दी से बोली। जियान जोया की आंखों में खुशी देखकर मुस्कुरा कर बोला, ऐसे, और फौरन ही रिमोट से बटन क्लिक किया। बटन के क्लिक होते ही सारे पर्दे वापस खुल गए। कमरे में दोबारा अंधेरा छा गया। जोया फौरन जियान की तरफ बढ़ी और उसके हाथ से रिमोट ले लिया। फिर उसने एक बटन क्लिक किया और एसी बंद हो गया। दूसरा बटन क्लिक किया तो सारी लाइट्स बंद हो गई। तीसरा बटन क्लिक किया तो सारे पर्दे खुल गए। जोया बच्चों की तरह एक एक बटन को क्लिक करके उछल उछल कर खुश हो रही थी, जबकि जियान तो जोया की मुस्कुराहट देख कर ही जी उठा। यही मुस्कुराहट तो जियान के जीने की वजह थी आजकल। जोया जब जी भरकर रिमोट के साथ खेल चुकी, फिर रिमोट आहिस्तगी से टेबल पर रखते हुए जियान की तरफ मुड़ी। तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया कि ये सब रिमोट से भी हो जाता है? जोया जियान को खफकी से घूरते हुए बोली। मैं बोलने लगा था, लेकिन आपने कल मुझे बोलने ही नहीं दिया। याद करें कैसे आपने मेरे मुंह पर उंगली रखवा दी थी कि मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ। जियान जोया को कल का दिन याद करवाते हुए बोला, जबकि जोया खिसियानी सी हंसी हंसी। ओह, तो मेरी ही गलती थी। चलो कोई नहीं, तो काम आसान हो गया। अब मैं जब चाहे तुम्हारे कमरे में रोशनी करूँगी, जब चाहे अंधेरा। जोया खिलखिला कर बोली, आप इस कमरे में रहेंगी ना, तो इस कमरे में रोशनी ही रहेगी। जियान जोया की चमकती हुई सुनहरी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, और अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ हमेशा के लिए तो? जोया जियान की नीली आंखों में अपनी सुनहरी आंखें दिलचस्पी से गाड़ कर बोली, मैं जाने नहीं दूंगा। जियान ने जोया की सुनहरी आंखें दिलचस्पी से पढ़ते हुए फट से जवाब दिया, तुम्हें लगता है तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाऊंगी? जोया जियान की आंखों में खोई हुई बोली, और आपको क्या लगता है मैं आपको रोकूंगा? तो क्या मतलब, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जाऊंगी तो तुम मुझे रोकोगे भी नहीं? जोया हैरानगी से जियान की आंखों में आंखें डाले बोली। जियान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना चेहरा जोया के चेहरे के करीब किया और थोड़ा सा झुक कर बोला, रोकने के लिए अल्फाज नहीं, एहसास ही काफ़ी होता है। और यकीन करें, मैं आपको इतने खूबसूरत एहसासात से नवाजूंगा कि आप मुझे छोड़कर जाना तो दूर की बात, और इस तरफ अपना ख्याल भी नहीं लाएंगी। जबकि जोया का दिल बेकाबू होकर धड़का। एक तो जियान की गुर्बत और दूसरी उसकी बातें, ऊपर से जालिम उसकी मुस्कुराहट। जोया ने बेख्तियार अपना सीधा हाथ अपने दिल के मकाम पर रखा। एकदम उसे ऑक्सीजन कमी महसूस होने लग पड़ी। सोया खींच खींच कर सांस लेने लगी। जियान ने जब अपनी गुर्बत में सोया की हालत गायर होते महसूस की तो मुस्कुराकर दूर हो गया और आहिस्तगी से उसकी कमर सहलाने लगा। जोया, लंबे लंबे सांस लें, इधर मेरी तरफ देखें। जियान जोया का ध्यान अपनी तरफ करते हुए लंबे लंबे सांस लेने लगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जोया भी जियान की तरफ देखते हुए उसको कॉपी करने लगी। वो भी खींच खींच कर सांस लेने लगी। चंद ही लम्हों बाद जोया का सांस नॉर्मल हो गया और वो खामोशी से नज़रें झुकाए खड़ी हो गई। जियान को जोया का झुका हुआ सर और झुकी हुई नज़रें बिल्कुल पसंद नहीं आई। जियान ने जोया की ठोड़ी के नीचे अपनी शहादत की उंगली रख के उसको ऊंचा किया और जोया की आंखों में अपनी नीली आंखें डालते हुए आहिस्तगी से बोला, जोया, मुझे आपकी झुकी नज़रें और झुका सर बिल्कुल पसंद नहीं। आप हमेशा सर ऊंचा करके मुझसे बात किया करें। मैं आपका झुका हुआ सर नहीं दे सकता, और अपने सामने तो बिल्कुल भी नहीं। जियान बहुत मोहब्बत से जोया की सुनहरी आंखों को तकते हुए बोला, एंग्री खान, क्या तुम सचमुच इतने अच्छे हो? जोया जियान की नीली आंखों में खोते हुए मासूमियत से बोली। जियान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट छुप दिखलाकर गायब हुई।
اس کا جواب تو کچھ دن بعد آپ اپنے دل سے پوچھیے گا، زیان مسکرا کر بولا اور دھپ سے صوفے پر گر گیا۔ کیا تم سچ مچ پاگل ہو؟ زویا زیان کی باتیں سننے کے بعد حیرانگی سے بولی۔ اب کی بار زیان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہا ہا ہا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ زیان اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے آئی برو اچکا کر زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تو کئی بار لگتا ہے کہ تم پاگل نہیں ہو۔ زویا آنکھیں سکیڑ کر زیان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور جو آپ کو لگتا ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ زیان نے گویا ایک ہی لائن میں ساری بات ختم کر دی۔ زویا کچھ دیر حیران پریشان زیان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، لیکن جیسے ہی ہوش آیا فوراً اپنی نظریں چرائیں۔ جاری ہے۔ سو ڈیئر ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ میں جانتی ہوں میں نے ایک دن اسکپ کیا، لیکن کیا کرتی وائس اوور نہیں ہوا تھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ میں وائس کے ساتھ ہی اپلوڈ کیا کروں، سو اس لیے میں نے لیٹ ایپیسوڈ ڈالی، کیونکہ کل مجھے وائس اوور کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر ایوری ون۔